السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 28 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 4 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کابل کے فوجی اسپتال حملے کے ہلاک شدگان میں طالبان کے اہم رہنما بھی شامل۔ کابل کے وسط میں واقع اہم ترین فوجی اسپتال پر منگل کو ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 25 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 50 بتائی جاتی ہے۔ یہ 25 ہلاکتیں دو زوردار بم دھماکوں میں حملے کے ابتدائی 15 منٹوں کے دوران ہو گئی تھی، جبکہ اس تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق دھماکوں کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق داعش خراسان کے مسلح جنگجوؤں نے یہ دھماکے 400 بستروں پر مشتمل سردار داؤد خان ملٹری اسپتال کے داخلی دروازے کے پاس کیے۔ طالبان ترجمان نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کی مدد سے طالبان خصوصی فورسز کو اسپتال کے احاطے میں اتارا گیا اور یوں حملہ آوروں کو اسپتال میں مزید آگے بڑھنے سے روک دیا گیا۔ یہ تمام ہلاکتیں اسپتال کے داخلی دروازے اور صحن پر کیے گئے دھماکوں کے نتیجے میں ہوئی۔ اس سے قبل ایک اور ترجمان نے بتایا تھا کہ ایک مسلح جنگجو کو پکڑ لیا گیا ہے۔ 5 گھنٹے کی کارروائی کے بعد طالبان سیکیورٹی اہلکاروں نے اسپتال کو محفوظ قرار دے دیا تھا۔ خبر رساں ادارے نے طالبان اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں مولوی حمداللہ مخلص بھی شامل تھے، جو کابل ملٹری کور کے سربراہ اور طالبان کے کمانڈر تھے اور پہلے فرد تھے جو سابق افغان صدر اشرف غنی کے کابل سے بھاگ جانے کے بعد صدارتی محل میں داخل ہوئے تھے۔ شہر کے باسیوں کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں اسپتال کے اندر دھماکے کے بعد سابق سفارتی زون کے قریب اور شہر کے وزیر اکبر خان علاقے سے شعلے بھڑکتے نظر آئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملے کے بعد کم از کم 2 ہیلی کاپٹر پرواز کرتے دکھائی دیے، جو کسی زمانے میں مغربی حمایت یافتہ اور مغرب نواز اشرف غنی حکومت کی ملکیت ہوا کرتے تھے، جن پر طالبان نے قبضہ کر لیا تھا۔ پاکستان سمیت بہت سے ملکوں اور اقوام متحدہ کے مشن برائے افغانستان نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مشن برائے افغانستان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ طبی اہلکاروں اور سویلین آبادی کو ہدف بنا کر کیے جانے والے یہ حملے انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی سے متعلق بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ کھل گئی، تجارتی سرگرمیاں بحال۔ چمن کے مقام پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ کو 1 ماہ کی بندش کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ افغان شہری عبدالواحد سمیت اس بندش کے باعث مشکلات کا سامنا کرنے والوں نے اس خبر سے سکھ کا سانس لیا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار کے نواحی ضلع ارغنداب کے رہائشی عبدالواحد اپنے والد بیمار کے ہمراہ گزشتہ 1 ماہ تک پاک افغان سرحدی شہر چمن کی مساجد، لوگوں کے گھروں اور خیراتی مسافر خانوں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ چمن کی ضلعی انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق پاک افغان حکام کے درمیان پیر کو سرحدی گزرگاہ کھولنے کے سلسلے میں فلیگ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں چمن کی ضلعی انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز کے حکام اور قندھار میں تعینات افغان طالبان کے حکام نے شرکت کی تھی۔ چمن کی ضلعی انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق فلیگ میٹنگ میں دونوں جانب سرحدی گزرگاہ کو کھولنے اور دیگر سرکاری امور پر 2 طرفہ بات چیت ہوئی تھی۔ پیر کو ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ سرحد کو پیدل سفر کرنے والوں کے ساتھ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد پیدل سفر کرنے والے افراد کے لیے روزانہ 8 گھنٹے سرحد کھولی جائے گی، جبکہ تجارتی سرگرمیاں 24 گھنٹے بحال رکھی جائیں گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں چمن اور قندھار کے مقامی افراد کو ایک دوسروں کے ملکوں میں پاکستان کے قومی شناختی کارڈز اور افغانستان کی شناختی دستاویز یعنی تذکرے پر آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ غیر ملکی کرنسی کے استعمال پر پابندی، خلاف ورزی پر مقدمے کا اعلان۔
طالبان کی حکومت نے افغانستان میں تجارت کے لیے غیر ملکی کرنسی کی لین دین پر مکمل پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ افغان میڈیا رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بدھ کے روز تمام تاجروں کے نام ایک ہدایت نامہ جاری کیا جس میں انہیں تجارت اور لین دین کے لیے غیر ملکی کرنسی کے استعمال سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی سطح پر تجارت کرنے والوں نے اگر غیر ملکی کرنسی کا استعمال کیا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ترجمان نے مقامی سطح پر کام کرنے والے دکانداروں، تاجروں، کاروباری افراد سمیت تمام شہریوں کو فوری طور پر تمام لین دین افغانی پیسوں میں کرنے اور غیر ملکی کرنسی کے استعمال سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے وضاحت کی کہ معاشی صورتحال کے استحکام اور قومی مفاد کے لیے افغان کرنسی میں لین دین ناگزیر ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں غیر ملکی افواج کے انخلاء کے باوجود ملک میں مقامی سطح پر تاجر بھی لین دین امریکی ڈالرز میں کر رہے ہیں۔ کابل میں غلطی سے امریکی حملے میں شہری ہلاکتیں جنگی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بدھ کو کہا ہے کہ 29 اگست کو کابل میں غلطی سے 10 افغان شہری مارے جانے کا واقعہ غلطی تھی مگر جنگ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ پینٹاگون کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کار اور ہدف کے گرد و نواح کے بارے میں دستیاب معلومات کو غلط سمجھا گیا تھا۔ پینٹاگون کے انسپکٹر جنرل سامی سعید نے امریکی محکمہ دفاع کی تحقیقات کے بعد تصدیق کی کہ کابل میں شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کا واقعہ معمولی غلطی تھی۔ یہ بم دھماکہ کابل ایئرپورٹ پر 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد دباؤ کے حالات میں ہوا تھا جس میں درجنوں افراد مارے گئے تھے۔ گزشتہ ستمبر میں امریکی فوج نے اعتراف کیا تھا کہ کابل میں اگست کے آخر میں اس کے فضائی حملے جس میں 7 بچوں سمیت 10 شہری مارے گئے تھے ایک غلطی تھی اور امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے اس حملے کے لیے معافی مانگی تھی۔ سابق افغان انٹیلیجنس اور فوج کے اہلکاروں کی داعش میں شمولیت۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء اور اقتدار پر طالبان کے کنٹرول کے بعد سے افغان انٹیلیجنس کے درجنوں عناصر داعش تنظیم میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ بظاہر اس اقدام کا مقصد طالبان تحریک کے تعاقب سے فرار ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایک سابق افغان ذمہ دار نے تصدیق کی ہے کہ افغان فوج کے ایک افسر نے داعش تنظیم کی شاخ داعش خراسان میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ جنوب مشرقی صوبے پکتیا کے صدر مقام گردیز میں افغان فوج کے ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ڈپو کا ذمہ دار تھا۔ یہ افسر ایک ہفتہ قبل طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں مارا گیا۔ سابق ذمہ دار نے بتایا کہ افغان انٹیلیجنس اور فوج کے بہت سے عناصر جن کو وہ جانتا تھا انہوں نے بھی داعش خراسان میں شمولیت اختیار کی۔ اس سے قبل طالبان نے ان سب سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ خود کو ملک کے نئے حکام کے حوالے کر دیں۔ دوسری جانب نیشنل ڈائریکٹوریٹ فار سیکیورٹی کے زیر انتظام جاسوسی ایجنسی کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل کے مطابق بعض علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے کچھ سابقہ عناصر کے واسطے داعش تنظیم نہایت پرکشش بن چکی ہے۔ اس وقت طالبان کے خلاف داعش تنظیم کے سوا کوئی اور گروپ نہیں ہے جس میں یہ عناصر شامل ہو سکیں۔ واضح رہے کہ اگرچہ منحرفین کی یہ تعداد نسبتاً تھوڑی ہے تاہم اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس بات کی تصدیق طالبان قیادت اور ملک میں سابق سیکیورٹی ذمہ داران نے بھی کی ہے۔ واضح رہے کہ داعش خراسان تنظیم نے گزشتہ ماہ متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق افغانستان کے شمال اور مشرق میں 500 سے لے کر چند ہزار جنگجوؤں تک کی تعداد داعش خراسان تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ پاکستان کا بھارت کی جانب سے بلائی گئی افغان کانفرنس میں شرکت سے انکار۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ امن عمل کو نقصان پہنچانے والے کبھی امن کے لیے کام نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ رواں ماہ بھارت کے زیر انتظام مجوزہ افغان کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ خیال رہے کہ بھارت نے رواں ماہ کے دوسرے ہفتے میں چین، پاکستان، ایران، روس اور تاجکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کو افغانستان کی صورتحال پر مشاورت کے لیے دعوت دے رکھی ہے۔ منگل کو اسلام آباد
میں اپنے ازبک ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے معید یوسف نے کہا کہ مغربی دنیا کی طرح پاکستان کے پاس افغانستان کے ساتھ روابط ختم کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے۔ معید یوسف کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام کی خاطر اس وقت ساری دنیا کو مل کر افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تاکہ افغانستان میں کوئی انسانی بحران پیدا نہ ہو۔ معید یوسف نے کہا کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان اور ازبکستان کا موقف یکساں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کا موقف ہے کہ افغانستان کے عوام کی خاطر اس وقت ساری دنیا کو مل کر افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ افغانستان میں کوئی انسانی بحران پیدا نہ ہو۔ واضح رہے کہ پاکستان نے حال ہی میں افغانستان میں طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے بغیر اسلام آباد میں طالبان حکومت کی طرف سے متعین کیے جانے والے سفارتکاروں کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کی تعیناتی ایک انتظامی معاملہ ہے تاکہ افغان سفارت خانے کے امور کو مناسب طریقے سے چلایا جا سکے۔ مسجد حرام سمیت تمام مساجد میں بارشوں کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی کا اعلان۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی فرمانروا اور خادم الحرمین شریفین کی ہدایت پر ملک بھر میں بارشوں کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی کی جائے گی۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز مغرب کے بعد بارشوں کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی کا اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں بارشوں کے لیے اللہ کے حضور خصوصی نماز ادا کی جائے گی۔ شاہی خاندان کے دیگر شہزادے بھی مسجد حرام میں نماز استسقاء ادا کریں گے۔ علاوہ ازیں مسجد نبوی اور دیگر کھلے میدانوں میں بھی نماز کے اجتماعات ہوں گے جن میں شریک فرزندان اسلام رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے۔ حرمین شریفین کے مطابق شیخ بندر البلیلہ مسجد حرام کے صحن میں اور شیخ عبد المحسن القاسم مسجد نبوی میں نماز استسقاء کی جماعت کرائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ مسجد حرام میں نماز استسقاء 4 نومبر کی صبح 6:40 پر جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 6:45 پر ادا کی جائے گی۔ مسجد حرام میں 12 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ بند۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے خانہ کعبہ کے اطراف اور مسجد حرام کے احاطے میں 12 سال سے کم عمر بچوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق 12 سال سے کم عمر بچے عمرہ اور نماز کی اجازت ناموں کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 12 سال سے کم عمر بچوں کو توکلنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ جاری نہیں ہوگا۔ ہدایت نامے کے مطابق کوئی بھی شخص پیشگی اجازت کے بغیر مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں 17 اکتوبر کو تقریباً 1.5 سال سے زائد عرصے بعد سماجی فاصلہ ختم کیا گیا تھا اور سماجی فاصلے کے بغیر نماز ادا کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔